بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اذکار سیرت کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آج اس سلسلے میں ہماری 11ویں نشست ہے اور آج ہم اپنا مطالعہ صفحہ نمبر 73 سے شروع کریں گے۔ اور آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج کا ٹاپک ہے کہ بنی نوح انسان پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات۔ اور پہلا ٹاپک ہے خلیفۃ اللہ۔ اسلام وہ دین ہے جس نے نوح بشر کو شرفت انسانیت سے ہمکنار کیا۔ اسلام وہ دین ہے جس نے نوح بشر کو شرف انسانیت سے ہمکنار کیا۔ ساری مذہبی کتابوں میں قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس نے انسان کو خلیفۃ اللہ ہونے کا اعلان کیا۔ خلیفہ ہونے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ زمین پر انسان خود مختار ہے اور آزاد ہے۔ ساری کائنات جامد، غیر ذی روح اور غیر ذی عقل مخلوقات سے بھری پڑی ہے۔ فرشتے بھی حکم کے پابند ہیں اور غلام ہیں۔ کائنات میں صرف انسان وہ واحد ہستی ہے جو آزاد ہے اور خود مختار ہے۔ انسان کے خلیفہ ہونے کا اعلان سن کے ازل میں فرشتوں نے یہ اعتراض کیا، یہ خود مختار ہستی ضرور دنیا میں فتنہ و فساد پھیلائے گی، ضرور خون خرابہ کرے گی۔ اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور عقل کی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ اسما سے مراد، نام سے مراد تصورات، کنسیپٹ ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت آدم میں تصور سازی یعنی انتخابی خصائص و محسوسات کی صفت و ودیت کر دی ہے۔ تخیل، تفکر، تدبر، تعقل سب در حقیقت تصور سازی کے مراتب عالیہ ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فہم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اعتراض کے جواب میں عقل کا بخشش کا مطلب یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اعتراض کا دفعہ عقل کے ذریعے کر دیا۔ عقل انسان کا بہترین رفیق ہے مادی اشیاء کو سمجھنے میں، پھر ان کو استعمال کرنے میں عقل نے انسان کو عظیم الشان خدمات انجام دی ہے۔ دنیا میں انسان کے گرد سب سے بڑا دائرہ مادی اشیاء کا پھیلا ہوا ہے۔ یہ طبیعت کی دنیا ہے۔ مادی دنیا کے سمجھنے کے لیے عقل بالکل کافی ہے۔ عقل انفرادی سے اگر کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو عقل اجتماعی اس غلطی کی اصلاح کر دیتی ہے۔ مادے کو تحلیل کرنے، اس کے خواص معلوم کرنے، اس کو پرکھنے، جانچنے اور استعمال کرنے میں عقل انسانی کا غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے نتیجے میں مادی دنیا کے متعلق جمع کردہ ایک عظیم و شان ذخیرہ آج انسان کے پاس موجود ہے۔ اس ذخیرے کو استعمال کر انسان نے حیرت کن ایجادات اور اختراعات کر ڈالی ہیں، جس کی وجہ سے انسان آج ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی میں تیر رہا ہے اور پہاڑوں کا جگر چیر رہا ہے۔ انسانوں میں دوسرا بڑا دائرہ خود انسانوں کا ہے۔ یہ دنیا انسانیت ہے۔ انسان غیر ذی روح اور غیر ذی عقل مادہ نہیں ہے۔ انسان عقل، شعور اور ارادے کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس لیے انسان کا تجزیہ کرنا، تحلیل کرنا عقل کے لیے انتہائی دشوار کام ہے۔ ہر ذی شعور اور بااختیار ہونے کے سبب کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے جیسے دو پتھر ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عالم انسانیت میں عمرانی، تمدنی، اخلاقی اور مذہبی پہلوؤں میں عقل کی کارگزاری کی تحسین کرتے ہوئے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عالم انسانیت میں عقل کی کمزوری کی وجہ سے نتائج اتنے صحیح اور یقینی حاصل نہیں ہو سکے جتنی مادی دنیا کے متعلق یقینی ہوتی ہے۔ یہاں عقل کی تنقیص مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی محدودیت اور نارسائی کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر نہ کر سکا۔ انسان کے گرد تیسرا دائرہ مادی دنیا سے ماورا اور عالم انسانیت سے ماورا حقیقت کبریٰ کا ہے۔
حقیقت کبریٰ کا علم کے بغیر نہ عالم طبیعت کی حقیقت کھلتی ہے، نہ عالم انسان کی حقیقت واضح ہوتی ہے، مگر حقیقت کبریٰ کا دائرہ انسانی عقل کی غیب پر غیب ہے۔ فطرت انسانی کو غیب جاننے کا بے حد اشتیاق ہے، مگر یہاں پرواز کرنے سے عقل انسانی کے پر جلتے ہیں۔ اس مختصر جائزے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، بلا شبہ عقل رہنمائی کے فرائض انجام دیتی ہے، مگر بعض دائروں میں اس کی رہنمائی ناکافی ہے، اس لیے فرشتوں کے اعتراض کا شافی اور وافی جواب نہ ہوا۔ اس موقع پر عقل کی نارسائی اور محدودیت کا نقص دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اور انعام سے نوازا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 اور 39، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے کہا تھا تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں ان پر نہ کسی کا خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، اور اس ہدایت کا انکار کریں گے، ہماری ہدایت کو جھٹلائیں گے، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہی آگ میں جلنے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل کا نقص میں ہدایت الہی سے دور کر دوں گا۔ یہ ہدایت میں اپنے رسولوں اور انبیاء کے ذریعے دنیا میں انسانوں کو بھیجتا رہوں گا۔ اب جو لوگ اس ہدایت کو پیروی میں زندگی بسر کریں گے وہ امن و چین کی زندگی گزاریں گے اور وہ خلافت کی فرائض پورے کریں گے۔ اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ملک میں ہر قوم میں ہدایت والے نبی اور رسول بھیجے اور فرمایا، قرآن شریف میں آتا ہے، بلا شبہ آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 7۔ اللہ کی ہدایت دو اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے: کتاب ہدایت اور عملی انضباط بتانے والی سنت رسول۔ قدیم زمانے میں اللہ تعالیٰ مختلف قوموں میں کتاب اور رسول دونوں بھیجتا رہا۔ آخری کتاب ہدایت قرآن مجید ہے اور آخری مسند نمونہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آج ہدایت الہی صرف قرآن مجید سے اور سنت رسول سے مل سکتی ہے۔ یہ ہدایت انسانی ذہن کی ساختہ پہ واختہ نہیں ہے، یہ ہدایت علم و غیب خدائے بزرگ و برتر سے براہ راست حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ یہ ہدایت عقل کے نقائص دور کرتی ہے، اس کی محدودیت کو رفع کرتی ہے۔ ہدایت سے عقل انسانی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہدایت اپنی تمام ضروری علوم اور معارف کا ذخیرہ ہے جس کو نوع انسانی کی ضرورت ہے۔ عقل انسانی کے دسترس سے بالا ہے۔ اس ہدایت کو آئے ہوئے 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ اس ہدایت نے عالم انسانیت کو ہزارہا انعامات دیے ہیں۔ عالم انسانیت سے اس ہدایت سے مختلف طریقوں سے لوگوں نے استفادہ حاصل کیا۔ رحمت الہی کا فیضان عام ہے۔ وہ اقوام جو ان پر ایمان لائیں وہ بھی، اور جو اقوام جو ان پر ایمان نہ لائیں وہ بھی، دونوں رحمت الہی اور ہادی اعظم کے لائی ہوئی تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اس سر چشمہ ہدایت سے ان کی 14 صدیوں میں جو فیض جاری ہوا ہے اس کا ہم مختصر سے جائزہ لیتے ہیں۔ انسان کی زندگی سے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا بڑا دقت اور بڑا مختلف اور محنت والا کام ہے۔ ہم صرف چند عنوات کے تحت اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم انسانی عظمت کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیرًا۔ خدا حافظ۔